بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ ہم نے اپنے ناظرین کے ذوق کے مد نظر آن لائن کتاب کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج دوسری ویڈیو کالا کوٹھا کے نام سے ان تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند بھی آئے گی اور آپ کے ذوق کو مزید بھی بڑھائے گی۔ چلیں بلا تاخیر اور بلا تمہید آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خانہ خدا کی چھت سے ایک پرسرار چہرہ ابھرا، ماتھے پر تیوری، آنکھوں میں بے پناہ محبت، ہونٹوں میں ایک بلاوا۔ اس مسکراہٹ سے بجلی سی گری، میں دیوانہ وار اٹھ بھاگا اور کوٹھے کے پھیرے لینے لگا۔ وہ طواف نہیں تھا، طواف میں ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، دیوانگی نہیں ہوتی۔ مکہ معظمہ میں نے کبھی طواف نہیں کیا تھا، کوشش کے باوجود طواف نہیں کر سکا تھا اور اس کی وجہ وہ کوٹھا تھا۔ اس کی چھت سے کوئی سر نکال کر میری طرف دیکھتا، اس کی مسکراہٹ گویا رنگ بھری پچکاری چلا دیتی، میں شرابور ہو جاتا، اور جو شرابور ہو جائے وہ کیا جانے کہ رکھ رکھاؤ کیا ہوتا ہے، وقار کسے کہتے ہیں۔ لوگوں میں حاجی ممتاز مفتی ہوں، لیکن میں نے حج نہیں کیا۔ مجھ میں حج کرنے کی خواہش ضرور تھی، رسمی خواہش۔ میں نے منام میں حاضری دی، مزدلفہ میں کنکر چنے، عرفات میں پہنچا، لیکن اس رنگ بری پچکاری والے نے میری ہر منزل کھوٹی کر دی۔ جہاں اور جب کبھی میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، سامنے اس کا کوٹھا ابھر آیا، اور پھر ہر جگہ ہر مقام اس کی اوٹ میں آ گئے۔ اس نے مجھے حج کرنے نہیں دیا، اس نے مدینہ منورہ کو بھی اپنی اوٹ میں لے لیا، اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، تم کہا کرتے تھے مجھے اللہ سے کیا لینا دینا، میں تو صرف حضور اللہ کو جانتا ہوں، اب بولو۔ سکھ لوگ اذان نہیں سنتے، پتہ نہیں یہ مذہبی حکم ہے یا بڑوں کی ریت ہے۔ جب بھی ان کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور پھر جاگ اٹھتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی میں سکھ ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اذان کی آواز نہ سنوں۔ اذان کیا ہے؟ ایک بلاوا، آ جاؤ مسلمانوں، بھائیوں، ساتھیوں، مزدوروں، آ جاؤ، آؤ کہ ہم اکٹھے مل کر اللہ کے حضور میں سجدہ کریں۔ ہمارے مؤذن اذان کو بلاوا نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کیوں وہ اسے آہ سمجھتے ہیں۔ ایک کراس، ایک لمبی سسکی، ان کے دردناک آواز میں اداسی کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ وہ اداسی دھوئیں کی طرح چاروں طرف پھیل جاتی ہے، وہ اداسی دلوں پر بوجھ بن کر گرتی ہے، وہ اداسی امید کی لو کو بجا کر مایوسی کے اندھیرے کو مسلط کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے اللہ کا بڑا ہونا ایک افسوسناک امر ہو۔ وہ اداسی پکار پکار کر کہتی ہے، لوگو ہم اپنے اللہ سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اذان سن کر مجھے وہ نظم یاد آ جاتی ہے جو پتہ نہیں کس شاعر نے لکھی ہے، مگر کیا خوب لکھی ہے۔ کہتے ہیں، جب کھینچ کے آہ سرد کہتا ہے کوئی بندہ، جس حال میں بھی رکھے صد شکر ہے اللہ کا، میں سوچنے لگتا ہوں یہ شکر کیا اس نے یا تانا دیا اس نے رضاق دو عالم کو۔ حرم میں بیٹھے ہوئے جب پہلی مرتبہ اذان ہوئی تو میں بھنجکا رہ گیا، یہ کیا چیز ہے؟ میں چونکا، یوں محسوس ہوا جیسے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اذان سنی ہو۔ اس اذان نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اٹھ بیٹھا، کس نے بلایا مجھے؟ حرم شریف کی اس اذان نے سوتوں کو جگا دیا، بیٹھوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، کھڑوں کو دوڑا دیا، بھاگ جانے کے لیے نہیں بلکہ پہنچنے کے لیے۔
میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ وہ اذان بلاوا تھی، وہ اذان رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے نماز کے لیے نہیں بلکہ جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہو۔ حرم میں جو ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے اس نوعیت کے ہیں کہ اذان کی آواز ربڑ کے گیند کی طرح گرتی ہے، اچھلتی ہے، اچھلتی ہے، گرتی ہے، جیسے 5-7 ربڑ کے گیند اکٹھے گر کر اچھل رہے ہوں اور ان کی ٹپ ٹپ سے ایک عجیب سما بن جاتا ہے۔ اس وقت حرم میں لاکھوں لوگ بیٹھے تھے۔ نئے داخل ہونے والے زائرین کا تانتا لگا ہوا تھا۔ جب زائرین نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو صفیں مکمل کرنے کے لیے لوگوں نے آگے کی طرف یورش کی۔ میرے قریب کھڑے بڑے میاں کو دھکا لگا۔ ارے میاں وہ چلائے، دکھتا نہیں تمہیں کہ آگے لوگ کھڑے ہیں؟ اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، میاں ان سے کام لو۔ ابھی وہ بڑبڑا رہے تھے کہ بھیڑ کا ایک اور ریلا آیا۔ بڑے میاں لڑک کر ادھر جا پڑے۔ واہ صاحب واہ، عجب تماشا ہے، حرم کو اکھاڑا بنا دیا ان لوگوں نے۔ بڑے میاں پھر بڑبڑانے لگے۔ میں بڑے انہماک سے بڑے میاں کی باتیں سن رہا تھا۔ قدرت اللہ شہاب نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، بولے شیطان کے جال میں نہ پھنسو۔ میں تو بڑے میاں کی باتیں سن رہا تھا۔ بڑے میاں بھی تو اسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی جال میں پھنسے ہیں۔ ہاں یہی شیطان کا جال ہے، میں نہیں سمجھا۔ لوگ اتنے شوق سے یہاں آتے ہیں، پھر معمولی تفصیلات میں الجھ کر اپنی منزل کھوٹی کر لیتے ہیں۔ سارا کھیل توجہ کا ہے، توجہ بھٹکنے نہ دو ورنہ یہ لمحات ضائع ہو جائیں گے۔ قدرت اللہ شہاب کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی طاری تھی۔ بولے یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، کچھ بھی اہم نہیں، صرف ایک حضوری کا احساس۔ لیکن ہم حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکروں نے تکبیر کے بہانے شور مچا دیا۔ اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ حرم شریف اتنا کشادہ ہے کہ دیکھ کر جی خوش ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے وقت وہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ جی گھبرانے لگتا ہے۔ صفوں کے درمیان کچھ فاصلہ نہیں رہتا۔ جب سجدے کا وقت آیا تو میں گھبرا گیا۔ پچھلی صف کا نمازی میری طے شدہ ٹانگوں کے اندر زبردستی اپنا سر گھسیڑ رہا تھا۔ اگلی صف اس قدر قریب تھی کہ سر زمین پر ٹکنے کی گنجائش نہ تھی۔ سجدہ ادا کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ میرے ذہن سے آزردگی کی ایک لہر ابھری اور میری روح پر مسلط محیط ہو گئی۔ یہاں تو نماز پڑھنا ہی ممکن نہیں۔ پھر پتہ نہیں کیسے پڑھ لی، طرف سے ایک دھکا لگا، ساری صف لڑکھڑا گئی۔ پچھلی صف کے نمازی نے پھر اپنا سر میری ٹانگوں میں ٹھونک دیا۔ مجھے گدگدی ہونے لگی، لا حول ولا قوت۔ آزردگی نے خفگی کی شکل اختیار کر لی، حتیٰ کہ مجھے احساس ہی نہ رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں۔ لاؤڈ سپیکروں نے نہ جانے کس بہانے شور مچا دیا۔ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوں۔ میں چونکا۔ یہاں کوئی تفصیل اہم نہیں، صرف حاضری، مسلسل احساس حضوری۔ سجدہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوا؟ احساس حضوری تو خود ایک سجدہ ہے۔ میں نے نماز پڑھتے ہوئے کانی آنکھ سے کوٹھے کی طرف دیکھا۔ منڈیر سے کسی نے مجھے آنکھ ماری اور سر اسبات میں ہلا دیا۔ حضوری، حضوری، لاؤڈ سپیکروں نے شور مچا دیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے ہم تینوں خفیہ سازش میں حصہ دار تھے، کوٹھے کا والی، لاؤڈ سپیکر اور میں۔ اگلے روز حرم میں بیٹھے ہوئے میں نے گردش محسوس کی، گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ کئی زائر تسبیح کے منقوں کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ محبوب کی موجودگی میں بیٹھ کر اسے پیار بڑے خط لکھ رہے ہوں۔ ایک طرف ایک شخص دوسرے کو اپنے سفر کا حال سنا رہا تھا، دوسری طرف نظم و ضبط کا ایک شدائی طواف کی بدنظمی پر لیکچر پلا رہا تھا اور زبردستی ارد گرد کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہا تھا۔ کوئی بات ہے یہ کہ عورتیں اور مرد مل کر طواف کریں، ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں۔ جناب طواف گاہ کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کی جا سکتی تھی تاکہ اس کے 2 حصے ہو جائیں، ایک عورتوں کے لیے، ایک مردوں کے لیے۔ کیوں صاحب، میں کیا غلط کہتا ہوں؟ یہ دکم بیل دیکھ رہے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت۔ وہ دیکھو، وہ عورتوں کا گروہ۔ ارے ارے ارے، دیکھو تو مرد زائرین نے ان پر یورش کر دی ہے۔ نا صاحب، یہ منظر غیر اسلامی ہے۔ کیوں صاحب، میں کیا غلط کہتا ہوں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ چلا کر کہا۔ میرا جی چاہا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں
اور گلا پھاڑ کر چلاؤں جہاں سب تفصیلات غیر اہم ہیں، صرف حضوری۔ دفتن میں نے محسوس کیا میں خود بھی غیر حاضر تھا، حاضر ہو کر بھی غیر حاضر تھا۔ تسبیح کے سدائی نے منکوں کا پردہ قائم کر رکھا تھا، نظم و ضبط کے دیوانے نے پردے کی اوٹ کھڑی کر رکھی تھی، اور میں حاضری کی تلقین کو غیر حاضری کا بہانہ بنا رکھا تھا۔ پھر میری نگاہ قدرت اللہ شہاب پر جا پڑی۔ وہ میری طرف دیکھ کر یوں مسکرائے جیسے میری کیفیت کو جانتے ہوں، جیسے مجھ سے ہمدردی کر رہے ہوں۔ پتہ نہیں وہ کون تھا جو سالہ سال سے دھیان لگائے بیٹھے تھے۔ ان کا دھیان توڑنے کے لیے دشمنوں نے نرتکی بھیجی۔ نرتکی نے تپسوی کے گرد ناچنا شروع کر دیا۔ ناچتی رہی حتیٰ کہ تپسوی نے آنکھیں کھول دیں اور ان کا دھیان ٹوٹ گیا۔ قدرت اللہ ایسے تپسوی ہیں جو کھلی آنکھوں سے دھیان لگاتا ہے اور ساتھ ہی نرتکی کو کانی آنکھ سے دیکھتا بھی جاتا ہے، مگر اس کا دھیان نہیں ٹوٹتا۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ گڑ کہاں سے سیکھا ہے۔ حرم میں قدرت مجھ سے بات بھی کر لیتے تھے، نظم و نسق کے دیوانے کا لیکچر بھی سن لیتے تھے، لیکن ایسے کہ حضوری میں فرق نہ آئے۔ قدرت اللہ کو کسی سے لاگ نہیں، کسی سے لگاؤ نہیں، صرف حرم کی بات نہیں، عام زندگی میں اچھا دوست ہونے کے باوجود وہ کسی کے دوست نہیں۔ ان کے رویے ایک بنیادی بے تعلقی ہے، وہ کسی تعلق کو اپنے دھیان کے دائرے کے مرکز میں آنے نہیں دیتے۔ ان کے دوست، عزیز، بیوی ان کی توجہ کے تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں، پتہ نہیں اللہ کے بندے دو ملاؤں میں مرغی حلال کیسے کر لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ توجہ کو دو طرف منعطف کیسے کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو ابلیس کے دانت۔